بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین، اسے کہتے ہیں کہ ابھی ابتدائے عشق ہے، روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ عربوں کو بالآخر پاکستان کی بڑی شدت سے یاد آنا شروع ہو گئی ہے۔ قطر کے اوپر حملہ ہوا تو فوری طور پہ سعودی عرب جو پاکستان کو جو ہے وہ یہ کہتے تھے کہ یہ روزانہ کشکول اٹھا کے آ جاتے ہیں، انہیں پاکستان کی ضرورت پڑی اور انہوں نے پاکستان سے دفاعی معاہدہ کیا۔ اس کے بعد ناظرین جو دیگر ممالک ہیں انہوں نے بھی رابطے کرنے شروع کیے، لیکن اب ناظرین عرب امارات جو کہ تمام اسلامی ممالک میں سے سب سے بڑا اور غدار سمجھ لیجئے کہ جس نے امریکہ اور اسرائیل کی جی حضوری میں حد سے زیادہ تجاوز کر لیا، اب جب امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے اسے چھوڑ دیا ہے تو ایران سے بچنے کے لیے پاکستان اور سعودی عرب سے رابطہ کیا ہے۔ اس رابطے کی تفصیلات آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے، اور ایک اور بھی بڑا سوال ہے کہ کیا عرب امارات نے امریکہ کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ تمام تر ڈیٹیلز، جبکہ دوسری طرف ناظرین ایک اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ناظرین ایک بہت بڑی اور بہت بڑے لیول پر ایران کے اندر گرفتاریاں ہوئی ہیں۔ اہم عہدوں پہ بیٹھے ہوئے 250 وہ غدار جو ہیں وہ پکڑے گئے ہیں جو کہ ایرانی قیادت کو نشانہ بنوا رہے تھے۔ اس کی تمام تر ڈیٹیل، جبکہ دوسری طرف ناظرین ایران کی قیادت کے اوپر ہوا ہے بڑا حملہ، اس کی تمام تر ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ سے گزارش ہے کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ ناظرین، ہم آپ کے شکر گزار ہیں جو آپ ہمارے ویلاگز کو دیکھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی محبتوں کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ عرب ممالک نے ہمیشہ اپنے دفاع پر سب سے زیادہ جو فوقیت ہے امریکہ اور اسرائیل کو دی، یہاں تک کہ ناظرین اگر فلسطین کی جنگ شروع نہ ہوتی تو یہ جو سعودی عرب ہے یہ بھی اسرائیل کو تسلیم کر چکا ہوتا، اور اس سے پہلے آپ کو بتائیں کہ عرب امارات جو ہے وہ آلریڈی تسلیم کر چکا ہے۔ اب اس پورے سینیریو کے اندر آپ نے دیکھا کہ فلسطین کے جو مظلوم ہیں ان کے ساتھ ایک ملک کھڑا تھا اور اس کا نام ایران ہے، اور ایران نے اس دوران بھی 2 حملے اسرائیل کے اوپر کیے تھے، اور اس کے بعد یمن کے جو حوثی ہیں ان کی جانب سے اٹیک کیے جاتے رہے۔ باقی جو ہے وہ امت مسلمہ صرف زبانی بیانات دیتی رہی۔ اب جب حالات خراب ہوئے ہیں، دوبارہ سے ایران کے اوپر حملہ ہوا ہے، تو ایران جو ہے اس نے واضح طور پہ پہلے کہا تھا کہ جو ممالک سہولت کاری کریں گے امریکہ کی، اسرائیل کی ایران کے اوپر حملہ کرنے کے لیے تو ایران انہیں نہیں چھوڑے گا، اور پھر ایران نے کر بھی دکھایا۔ ایران نے پورے کے پورے مشرق وسطیٰ کے اندر تمام ان ممالک کے اندر موجود جو ایسٹس ہیں ان کو نشانہ بنایا، یہاں تک کہ ناظرین جہاں جہاں پہ ان کی انسٹالیشنز تھیں امریکہ کے ایئر ڈیفنس سسٹمز کی بہت بڑے لیول پر یہاں پہ بیٹریز تعینات کی گئی تھیں، بہت بڑے تیاریاں کی گئیں، اس کے بعد ایران کے اوپر حملہ کیا گیا، لیکن ایران نے اس وقت ہر چیز کو، تمام کے تمام دعووں کو اور مس کیلکولیشنز کو جو ہے وہ بالکل انہوں نے سرپرائز کر دیا۔ امریکہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایران کی طرف سے اس طرح کا سرپرائز دیا جائے گا، اور عرب ممالک جو یہ سمجھ رہے تھے کہ اتنے زیادہ ایئر ڈیفنس سسٹمز جو ہیں ان کو تو تباہ کرنا جو ہے وہ پاسبل ہی نہیں ہے، تو ایران نے حملے کیے اور ایک کے بعد ایک حملہ کر کے انہوں نے بڑی تباہی سے دوچار کیا۔ اب ناظرین عرب امارات جو ہے اس کے حوالے سے آپ کو یہ بتاتے چلے کہ معاملات وہاں پہ بڑے آؤٹ آف کنٹرول ہو رہے ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ جو فورن انویسٹمنٹ ہے، ٹورسٹ کنٹری ہے، تو وہاں سے فورن انویسٹمنٹ نکلنا شروع ہو چکی ہے۔ حالات اتنے زیادہ خراب عرب امارات کے ہو چکے ہیں ناظرین کہ اس وقت وہاں پہ بڑی بڑی آفریں جو ہیں وہ ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے وہ دینا شروع کر دی گئی ہیں، اور اس وقت جو ان کے جو تیل کے ذخائر ہیں وہ بھی بھر چکے ہیں، اور کہیں پہ تیل نکلنے کا کوئی ذریعہ نظر نہیں آتا، اسٹریٹ آف ہومز کو بند کر دیا گیا ہے۔ اس تمام سینیریو کے اندر ناظرین اب ایران نے دھمکی دی ہے کہ اگر یہ حملے جاری رہے، کیونکہ جو ایران کی سب سے اہم بندرگاہ ہے اس کے اوپر جو ان کے اہم ترین شہر ہے، خارج شہر ہے اور ابو موسیٰ ہے، اس کے اوپر حملوں میں عرب امارات کی سرزمین کو استعمال کیا گیا، جس کے بعد ایران کی جانب سے فجیرہ کے اوپر حملے کیا، النطرہ کے اوپر حملہ کیا گیا، تو وہاں پہ خوفناک تباہی مچائی گئی۔ اب ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایک اور اہم ترین ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ اب جو محمد بن زائد ہے اس نے بالآخر سعودی عرب سے رابطہ کر لیا ہے۔ ناظرین یہی وہ ملک ہے جو ابھی سعودی عرب کے اوپر حملے کرنے میں بھی ملوث رہا ہے۔ کچھ ڈرونز جو انہوں نے موروکو سے حاصل کیے تھے
یہ ایرانی شاہد ڈرون سے مشابہ ہیں ان کو جو ان کی تنصیبات ہیں، فیل تنصیبات ہیں، ان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ اور تو اور ناظرین ابھی جو مختلف محاذ ہے وہاں پر بھی عرب امارات جو ہے وہ سعودی عرب کے مد مقابل ہے، لیکن اب جب جان شکنجے میں آئی ہے تو انہوں نے رابطہ کیا ہے ناظرین سعودی عرب سے رابطہ مطلب پاکستان سے رابطہ، کیونکہ حالیہ دنوں میں ناظرین اگر سعودی عرب جو ہے وہ اس جنگ میں بچا ہوا ہے یا پھر ان کی انسٹالیشنز بچی ہوئی ہیں تو وہ اس وجہ سے کیونکہ پاکستان کا ان کے ساتھ سیکیورٹی معاہدہ ہے اور پاکستان ایران کے ساتھ روابط کر کے یہ معاملات انہوں نے رکھیں کہ ان کی انسٹالیشنز کے اوپر کسی قسم کا کوئی حملہ نہیں ہوگا۔ اب ناظرین جو محمد بن سلمان ہے ان کے ساتھ بن زائد کا جو رابطہ ہے یہ اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اب ان کو جو ہے وہ امریکہ سے کسی قسم کی کوئی توقع نہیں رہی، چونکہ اب یہ جو جنگ ہے ناظرین اس کا خاتمہ اسی صورت میں ہونا ہے اور ان عرب ملکوں کے اوپر حملے اسی صورت میں رکنے ہیں کہ جب انہوں نے باقاعدہ طور پہ امریکہ کو یہاں سے کک آؤٹ کرنا ہے، امریکہ کے فوجی اڈے جو ہیں ان کو ختم کرنے کا اعلان کرنا ہے، تو اس کے بعد یہ پاسبل ہے کہ یہ ایران جو ہے وہ ان کے اوپر حملے بند کرے۔ تو اس کے بعد کیا ہوگا، اس کے بعد عربوں کا مستقبل کیا ہوگا؟ تو آپ کو یہ بتاتے چلے ناظرین کہ اس وقت ایران جو ہے وہ واضح طور پہ کر چکا ہے کہ ہمارے نہ تو توسیع پسندانہ قسم کے عزائم ہیں، نہ ہی ہم یہاں پہ کوئی اجارہ داری قائم کرنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ عرب ملکوں سے امریکی فوج نکل جائے اور مشرق وسطیٰ جو ہے وہ امن کا گہوارہ بنے۔ اب ناظرین آ جا کے جو سیکیورٹی کے حوالے سے کمٹمنٹس تھیں ان ممالک نے جو اربوں ڈالر امریکہ کو دیا ہوا تھا اور ابھی $2 ٹریلین کی جو سرمایہ کاری انہوں نے دینی تھی اپنی حفاظت کی وجہ سے، اب امریکہ تو اپنی حفاظت نہیں کر پا رہا۔ اسٹریٹ آف ہورمز میں ان کے 3 جنگی بحری بیڑے جو ہیں وہ کھڑے ہیں، وہ اس کو اسٹریٹ آف ہورمز کو نہیں کھلوا پا رہے۔ تو اس پورے سینیریو کے اندر اب ان کی جانب سے رابطہ کیا گیا ہے تاکہ یہ جو ہیں یہ یقین دہانی کروائیں کہ ہماری سرزمین آپ کے خلاف استعمال نہیں ہوگی تو ایران ہمارے اوپر اٹیک کرنے بند کرے، ادروائز ناظرین عرب امارات جو ہے وہ زیادہ عرصہ اس چیز کو برداشت نہیں کر سکے گا۔ دوسری طرف ناظرین ایک اور اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے، اسرائیل کی جانب سے دعویٰ کیا گیا کہ انہوں نے تہران کے اندر ایرانی قیادت کو نشانہ بنایا ہے اور ایرانی قیادت کو نشانہ بنانے کے حوالے سے انہوں نے کہہ دی کہ علی لارنجانی جو ہیں جو اس وقت ایک بہت بڑی آپ یوں کہہ لیجئے کہ خوف کی علامت امریکہ اسرائیل کے لیے بنے ہوئے ہیں، خاص طور پہ ایران کے سپریم لیڈر کی شہادت کے بعد جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں وہ سارے کے سارے ان کے ہاتھ، اور اب جو ہے وہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ شہید ہو چکے ہیں۔ لیکن عظیم ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ علی لارنجانی بالکل خیریت سے ہے اور یہ جو دعویٰ اسرائیل کی جانب سے کیا جا رہا ہے یہ بے بنیاد ہے، جلد ہی ان کا پیغام جو ہے وہ نشر کیا جائے گا۔ دوسری طرف ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ایک اور اہم ترین ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ ایران کی جو پولیس کے چیف ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے 500 غداروں کو پکڑا ہے جن میں سے 250 تو سویلین ہیں اور ایرانی ہیں اور دیگر مختلف ملکوں سے تعلق رکھنے والے موساد اور امریکہ کے ایجنٹ ہیں ان کو، اور باقی 250 افراد وہ ہیں جن 250 افراد وہ ہیں جو کہ اعلیٰ عہدوں پر موجود ہیں۔ میں وہی بات کر رہا ہوں کہ ایران کے اندر بہت بڑی تعداد میں جو امریکی ایجنٹس موجود ہیں ان کی وجہ سے ہی معاملات جو ہے وہ کافی زیادہ خراب ہو رہے ہیں۔ اب ناظرین کل میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ ترکی نے ایک سائبر اٹیک کر کے ان کا جو کمانڈ سینٹر ہے موساد کا، وہاں سے ایران میں موجود اپنے ایجنٹوں کے ساتھ رابطے اور ان کو احکامات دینے کا جو پورے کا پورا نیٹ ورک ہے اس کو انہوں نے تباہ کر دیا ہے، اور اس کو تباہ کرنے کے بعد ان کے روابط جو ہیں وہ بالکل منقطع ہوئے ہیں، اور جو روابط ہو رہے تھے اسی انٹیلیجنس کی بنیاد پہ یہ بڑا آپریشن کر کے اور بڑی تعداد میں جو ان کے ایجنٹس ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اور یہ حیران کن بات ہے ناظرین کہ اعلیٰ ترین لوگ جو ہے اعلیٰ ترین عہدوں کے اوپر بیٹھے ہوئے وہ لوگ ایران کی جو لیڈرشپ ہے اس کو اسیسینیٹ کروانے میں، ان کو شہید کروانے میں انوالو پائے گئے ہیں۔ اب ان کو چوکوں چوراہوں میں پھانسیاں دینے کے حوالے سے پلاننگ چل رہی ہے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ